ہر نجاست کو، ہر کمی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین، آپ کے اس علاقے میں بھی بہت بہت بڑی فیملی ہوں گی، بہت بہت بڑے خاندان ہوں گے، بڑے بڑے پیسے والوں کی فیملی ہوں گی، ممبئیہ فیملی سے لے کر کے گجراتی فیملی تک، اور گجراتی فیملی سے لے کر کے بزنس مین حضرات کی فیملی تک، اور سیاسی لیڈران کی فیملی تک، سیاسی لیڈران سے لے کر کے علماء کی فیملی تک، مفتیان کرام کی فیملی تک، اچھے لوگوں کی فیملی تک، ہزاروں فیملی ہیں، ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں فیملی ہیں۔ لیکن اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اگر اللہ نے کسی فیملی کو ہر گندگی سے پاک کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہ صرف ہمارے نبی کی فیملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ میرے نبی کا خاندان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے۔ بے شک، یعنی ہر فیملی گندی ہو سکتی ہے مگر رسول پاک کی فیملی گندی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ گئے میرے دوستو؟ تو اللہ نے ہر گندگی سے، ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی سے نبی کی فیملی کو پاک فرما دیا۔ حضرات، اب اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کسے کہتے ہیں اہل بیت؟ اہل بیت کا آپ لغوی ترجمہ سمجھیں تو اہل کے معنی والے ہوتے ہیں، جیسے اہل بیرپور والے، اہل اکونا والے، اہل بہرائچ والے، اہل لکھنؤ والے، اہل ممبئی والے، اہل بیت میرے نبی کے گھر والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل کا معنی والے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ بیت کا معنی گھر، اسی وجہ سے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ اب اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ کسے کہتے ہیں اہل بیت؟ کون لوگ ہوتے ہیں اہل بیت؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کی، یعنی جو حضرات قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں انہیں مفسرین کہتے ہیں۔ مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں۔ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، پہلا نکاح 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تھا، جو ایک شوہر سے بیوہ نہیں بلکہ دو شوہروں سے بیوہ تھی۔ اور میرے نبی کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیٹ سے ہیں، اور جب تک ان کا وصال نہیں ہوا تھا میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی نے دوسرے نکاح کیے تاکہ رشتہ داری بڑھے اور اس کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھے۔ تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ 11 نکاح میرے نبی کے ہوئے ہیں، 11 نکاح۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کے جو 11 بیویاں ہیں، دنیا کو یہ بھی بتاؤ کہ نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کیا، اور وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں، حضرت خدیجہ دو شوہروں سے بیوہ تھی، 40 سال کی عمر تھی۔ میرے نبی نے ایک بیوہ کو نکاح میں قبول کر کے قیامت تک کے لیے بیواؤں کی عزت کی لاج رکھی ہے۔ اور دوسری بات دنیا کو یہ بھی بتاؤ کہ میرے نبی نے جو 11 نکاح کیے ہیں
ان 11 بیویوں میں میرے نبی کی صرف ایک ہی بیوی کنواری تھی اور ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ. باقی جتنی تھی یا تو مطلقہ یا بیوہ. مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹ گیا اسے مدینے والے نے سہارا دے دیا ہے. تو حضرات مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں، یعنی نبی کی ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی وہ شخص ہیں کہ جن کے سروں پر میرے نبی نے چادر پاک رکھی تھی. حضرات گرامی دونوں جماعتوں کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہیں اور دونوں جماعتیں اپنی بات میں مضبوطی رکھتی ہیں. حضرات تو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی نبی کی وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں پر میرے نبی نے چادر رکھی تھی. وہ کون کون ہیں؟ تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ حضرت علی کی ذات ہے، وہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے، وہ امام حسن کی ذات ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے. یعنی وہ نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. 1 2 3 4 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پاک. پنجتن یعنی 5 نفوس قدسیہ، 5 مبارک ہستیاں، 5 مقدس افراد، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پاک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. علماء فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی دیہات میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے گھر کے دروازوں پر اس شعر کو لکھ دو: لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس شعر کو اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دو، یعنی پنجتن پاک کے نام اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دو، تو اس گھر میں بیماری داخل نہیں ہوتی، بلا داخل نہیں ہوتی، مصیبت داخل نہیں ہوتی. مجھے عرض کر لینے دیا جائے اپنے گھروں کے دروازوں پر پنجتن پاک کے نام لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی. اور دل کے دروازے پر پنجتن کے نام لکھ دو تو اس دل میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی بھی گاؤں میں کوئی بیماری پھیل جائے تو اس شعر کو اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ دینا، انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی. پنجتن کے نام، سمجھ گئے نا حضرات؟ تو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. اب جو جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں وہ اپنے اس دعوے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، امام حسن کا ہاتھ ہے اور ان دونوں کے ہاتھ، آپ کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ ہے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ ہے اور ان دونوں کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، امام حسین کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ پانچوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ سامنے بیٹھ جاؤ، علی سامنے بیٹھ جاؤ اور ایک ران پر امام حسن کو بٹھایا، دوسری ران پر امام حسین کو بٹھایا اور جب دونوں رانوں پر بیٹھ گئے تو میرے نبی نے رحمت والی چادر نکالی اور چاروں کے سروں پر رکھی اور خود اپنا سر بھی اس چادر کے نیچے شامل کیا اور میرے نبی نے دعا فرمائی: اللہم ہؤلاء اہل بیتی
فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر گندگی کو دور فرما دے۔ اب حضرات ذرا غور فرمائیے گا، رحمت والی چادر تنی ہوئی تھی، رحمت والی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ میرے نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے تو وہ بھی تشریف لائی اور چادر کا ایک کونا اٹھایا اور چادر کے نیچے شامل ہونا چاہا تو میرے نبی نے چادر کو کھینچ لیا اور فرمایا انک علی خیر، انک علی خیر، تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔ بس یہیں سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ قوم کو یہ کہہ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو جو کچھ ہے پنجتن پاکی ہے، دیکھو دیکھو نبی کی بیوی آئی تھی، نبی نے انہیں ڈانٹ دیا، انہیں بھگا دیا، انہیں چادر کے نیچے شامل نہیں کیا، تو جو کچھ ہے اہل بس پنجتن ہی اہل بیت ہے، یہ کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے سنی بھائیوں، ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، اس لیے شیعوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حضرات جو ہمارے نبی باہر والوں کا دل نہ دکھاتے ہو، وہ اپنی گھر والی کا دل کیسے دکھائیں گے؟ بولے سبحان اللہ۔ وہ اپنی گھر والی کا دل کیسے دکھائیں گے؟ اور حضرات کیا نبی کے بیویوں کے درجے کو آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی ماں لگتی ہے۔ انہی بیویوں میں سے ایک حضرت ام حبیبہ ہیں، میرے نبی کی بیوی ہے۔ جب میرے نبی کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، وہ نبی کی بیوی ہو گئی، ہماری ماں ہو گئی، تو ان کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، اور پہلی بار ان کا مشرک باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضور کے گھر آیا تو حضور کا بستر سجا ہوا تھا اور حضور کے بستر پر وہ بیٹھنا چاہتا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو ہٹا دیا۔